بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج اگلی نشست پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دور فتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا طرز عمل اختیار کرنے کی تلقین کی تھی۔ وہ 3 طرح کے طرز عمل تھے۔ ہم نے یہ دیکھا صحابہ نے وہی طرز عمل اختیار کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائے تھے۔ پہلا یہ کہ اگر دور خلفشار میں ان کا امام موجود ہو، ان کی حکومت قائم ہو، ایک خلیفہ پر ان کا اتفاق ہو تو وہ اس کے ساتھ لازماً جڑ جائیں گے، اور اگر خلیفہ نہ رہے، امام نہ رہے، نظم حکومت ہی معطل ہو جائے تو وہ تمام گروہوں سے الگ تھلگ رہیں گے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی اس قابل ہو جائے کہ وہ یقینی طور پر سیاسی خلفشار کو ختم کر سکے اور وہ ان فتنہ گروں سے قتال کرے تو یہ بھی کرنا چاہیے، اور ایسے کرنے والے مبارک لوگ ہوں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ نے انہی تینوں پر عمل کیا تھا۔ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا اس دور فتن کے بارے میں کہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں یا امام ہونے چاہیے، اور تمام لوگوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو اس بات کا مارجن بھی نہیں دے رہے تھے کہ وہ یہ طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کی اجازت تو ان کو دے دی، لیکن اس پر اپنا نقطہ اعتراض پیش کیا کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے۔ حضرت علی سے منسوب ایک خطبے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ قسط میں یہ دیکھا کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی مگر وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بن رہے تھے اور لوگوں کو بھی اسے روکتے تھے، اس بنا پر حضرت علی نے ان کو معزول کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں حضرت علی کا یہ موقف نقل ہوا ہے کہ تم کو عبداللہ ابن قیس یعنی حضرت ابو موسیٰ کا کل کا وقت یاد ہوگا۔ وہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ جنگ ایک فتنہ ہے، لہٰذا اپنی کمانوں کے چلوں کو توڑ دو اور تلواروں کو نیاموں میں رکھ لو۔ اگر وہ اپنے اس قول میں سچا تھا تو ہمارے ساتھ چل کھڑا ہونے میں خطا کار ہے، یعنی پھر ہمارے پاس نہ آتا، بیعت نہ کرتا، جبکہ اس پر کوئی جبر بھی نہیں، اور اگر جھوٹا تھا تو اس نے اپنے ذمے تہمت دھری، تو اگر اس نے میری بیعت کر لی ہے تو پھر اس جنگ سے گریز کیوں؟ تو حضرت علی کا یہ موقف تھا اس بارے میں۔ گزشتہ بات کا جو حوالہ ہے وہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 235۔ صحابہ جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، ان کے بارے میں حضرت علی نے ایک اجمالی تبصرہ بھی کیا۔ نقل ہوا ہے کہ حضرت علی سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو آپ کی بیعت، نصرت اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے پیچھے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا مگر باطل کی بھی حمایت نہیں کی۔ اسی طرح حضرت علی کے جو بیٹے تھے حضرت حسن، وہ بھی قطع عمل کی پالیسی پر گامزن رہنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو والد ہیں وہ بھی اسی پر عمل کریں، کسی جنگ کا حصہ نہ بنے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کو جب سمجھانے کی، حضرت علی کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم ہمیشہ لڑکیوں کی طرح یا لڑکی کی طرح منہ بسورتے رہتے ہو، روتے رہتے ہو، اور تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ تھا حضرت علی کا موقف۔ اب ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں گے کہ اس دور میں یہ جو سیاسی خلفشار پیدا ہوا، اس کے لیے درست طرز عمل کیا ہو سکتا تھا جس کے ذریعے سے اس فتنے کو ختم کیا جا سکتا۔ اس میں پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلی بات یہ، حضرت علی قاتلوں سے قصاص لینے کے معاملے میں کچھ پیش رفت دکھاتے یا ان سے قطع تعلق کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے تو صحابہ جو ان کی بیعت کی طرف مائل تھے، اور حضرت معاویہ جو تحریری طور پر یہ لکھ کر دے چکے تھے کہ وہ حضرت علی کی بیعت کر لیں گے اگر قاتلوں کو سزا دی جائے یا ان کے حوالے کر دیا جائے یا حضرت علی بیچ میں سے نکل جائیں اور وہ خود ان سے نمٹ لیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ان چند ہزار لوگوں کو اور ان کے پیچھے جو قبائل ہیں ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے، وہ ان کو سزا دے سکتے تھے، اور انہوں نے دی بھی بعد میں۔ تو اس بنا پر حضرت علی بیچ میں سے نکل جاتے تو لازمی بات تھی کہ حضرت علی کی بیعت ہو جاتی اور متفقہ بیعت ہو جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت علی باغیوں کے نرغے میں تھے
اور معاملات باغیوں کے ہاتھ میں تھے، اور ان کو اکوموڈیٹ بھی انہوں نے کرنا تھا کسی حد تک، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قریش کے عمائدین کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے، جیسے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں یہ قریش کے جو عمائدین تھے، سردار تھے، یہ حکومتوں میں شریک رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ ان کو حکومت میں حسب دستور سابق شامل رکھا جاتا، تو یہ ہوتا کہ یہ لوگ ان بدوؤں کو دھکیلتے رہتے، پیچھے کرتے رہتے، اور اس طرح سے حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس آ جاتی اور بدو پیچھے ہو جاتے۔ مگر حضرت علی نے اس کے الٹ کیا کہ آتے ہی تمام جو عہدیدار تھے، جو گورنر تھے، جو حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کے دور سے چلے آ رہے تھے، ان سب کو یک قلم معزول کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا، جس سے سارے مسلمان اور قریش اور صحابہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس کے بعد جب آپ نے نئے عہدیدار مقرر کیے تو قریش میں سے کسی کو عہدہ نہیں دیا، قریش میں سے صرف بنو عباس کو عہدے دیے، اور باقی تمام عہدے باغیوں کے لیڈروں کے حوالے کر دیے یا انصار میں سے کچھ لوگوں کو دیے۔ اس سے حضرت علی کے بارے میں بد اعتمادی پیدا ہوئی، اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے عبید اللہ ابن عمر کا جو قتل انہوں نے کیا تھا ہرمزان کو، اور پھر اس کی حضرت عثمان کے دور میں اس کی معافی بھی ہو گئی تھی، انہوں نے دیت دے دی تھی ہرمزان کے بیٹے کو، اور ہرمزان کے بیٹے نے معاف بھی کر دیا تھا، اور یہ سارا کیس ختم ہو چکا تھا۔ اس کیس کو بھی انہوں نے بلا ضرورت دوبارہ کھول لیا، تو اس وجہ سے بھی ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں کہ انہوں نے اچانک سب کو معزول کر دیا، پچھلے تمام گورنروں کو، اور عہدے جو ہیں وہ صرف بنو عباس اور باغیوں کے لیڈروں کو دے دی اور چند ایک انصار کو، اور پھر یہ عبید اللہ والا کیس، تو اس سے حضرت علی کے بارے میں یہ بد اعتمادی پیدا ہوئی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا رخ کس طرف ہے۔ اس وجہ سے صحابہ ان کی بیعت سے انہوں نے گریز کیا۔ جب انہوں نے گریز کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حضرت علی کو مسلمانوں کا امام یا مسلمانوں کا نمائندہ نہیں تسلیم کر رہے تھے، بلکہ دور فتن کے ایک گروہ میں سے ایک گروہ ہی تسلیم کر رہے تھے، جس سے دور رہنا ضروری تھا رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق۔ اگر وہ حضرت علی یا ان کے اس اقتدار کو مسلمانوں کا اقتدار سمجھتے یا مسلمانوں کا امام سمجھتے تو ان پر لازم تھا، اور وہ لازمی یہی کرتے کہ وہ حضرت علی کی بیعت کر لیتے، مگر چونکہ ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کر دی گئی تھی، اس بنا پر انہوں نے یہ گریز کیا کہ وہ حضرت علی کی بیعت نہیں کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک باغیوں کا گروہ تھا جس کی قیادت بدقسمتی سے حضرت علی کے ہاتھ میں تھی، اور چند قریش میں سے صرف بنو عباس کے چند لوگ اس کے اندر شامل تھے، لیکن جو لیڈ کر رہے تھے وہ باغی گروہ کے لیڈر تھے، اور ان کے اوپر جو خلیفہ تھے یا جو ان کے حکمران تھے وہ حضرت علی تھے۔ تو لیکن یہ گروہ کی جو مجموعی تاثر تھا وہ یہ تھا کہ یہ باغی گروہ ہے، یہ وہی باغی گروہ ہے جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا، سیاسی خلفشار پیدا کیا، اور اب یہ گروہ بن کر مسلمانوں کے خلاف مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ کوئی گروہ اتنا طاقتور ہو جاتا کہ جو ان تمام جتھوں کو شکست دے کر مسلمانوں کا نظم اجتماعی بحال کر دیتا۔ اس کی پہلی کوشش حضرت طلحہ اور زبیر نے کی، مگر وہ ناکام ہوئی۔ ناکامی کی وجوہات میں ایک یہ تھا کہ عجلت میں کر دی گئی تھی، تیاری پوری طرح کی نہیں گئی تھی، شرکاء کے درمیان نظم و ضبط کی کمی تھی، مستقبل میں خلیفہ کون بنے گا اس بارے میں پالیسی غیر واضح تھی۔ جو قاتلین جن کو مارا جا رہا تھا بصرہ میں، ان کے قبائلی عصبیت میں کھڑے ہو گئے اپنے لوگوں کی حمایت میں، اور پھر حضرت علی کی مداخلت جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا۔ یہ جو اقدام تھا حضرت طلحہ اور زبیر کا، یہ ناکام ہو گیا۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ خلافت اور امارت پر تنازع کے باوجود سب فریق اپنی اپنی جگہ پہ برقرار رہتے اور جنگ نہ کرتے۔ اس صورت میں دو ہی فریق رہ جاتے تھے، ایک اہل عراق اور ایک اہل شام۔ اب جو اہل شام تھے وہ تو جنگ گریز کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ حضرت معاویہ نے صاف ہی بات یہ کہہ دی تھی کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، ان معاملات کا جب تک تصفیہ نہیں ہو جاتا، جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے،
اس وقت تک حضرت علی اپنے علاقے میں رہیں اور حضرت معاویہ اپنے علاقے میں رہیں گے۔ لیکن حضرت علی نے ان کو یہ لکھ دیا، ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ ان کے اوپر جنگ مسلط کریں گے اگر وہ بیعت غیر مشروط بیعت نہیں کریں گے، جس کے اندر یہ شک بھی شامل تھی کہ وہ اپنے عہدے سے بھی معزول ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے صورتحال یہ تھی کہ اہل شام جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر حضرت علی ان کے اوپر جنگ مسلط کر رہے تھے۔ پھر جو انہوں نے جنگ مسلط کر بھی دی، صفین کی جنگ ہوئی، اس میں پھر جنگ کے دوران صلح کی جو پیشکش ہے وہ پھر حضرت معاویہ کی طرف سے ہوئی، اور وہ جو قرآن نیزوں پر اٹھا لیا اور پھر وہ اس کو جنگ ختم کرنے کے لیے پیشکش کی گئی۔ یہاں پر یہ بھی عرض کرنا مناسب ہوگا کہ جو قرآن نیزوں پر اٹھا لیا، یہ آج کی ہمارے نارمز کے حساب سے، جو آج کا ہمارا ماحول ہے، اس کے لحاظ سے یہ گستاخی محسوس ہوتی ہے کہ قرآن کو نیزے پہ رکھ لیا۔ عربوں کے ہاں جو اس زمانے کا رواج تھا، اس میں اس کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے علم بلند کر کے دکھایا جائے کہ یہ چیز ہے ہمارے پاس اور ہم کچھ صلح کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم جو بھی اس طرح کے معاملات۔ اسی وجہ سے اس وقت میں آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اس وقت کسی نے یہ بات نہیں کی کہ تم نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا، یہ تو تم نے گستاخی کر دی۔ یہ گستاخی آج کے دور میں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نارمز کچھ وقت کے ساتھ کچھ نارمز بدل جاتے ہیں، رواج بدل جاتے ہیں، کچھ تصورات بدل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ بس اس بات کا اعلان تھا کہ یہ قرآن ہے اور ہم اس کے ذریعے سے تصفیہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو بیچ میں لانے کا جو رواج تھا، کہہ لیں ایک رسم تھی، ایک طریقہ تھا، وہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ آج کے ہمارے قبائلی علاقے ہیں، وہاں پر بھی جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ قرآن بیچ میں پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ہم اس کا حل جو ہے وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا کہ لوگ سروں کے اوپر قرآن پاک رکھ کے بیچ میں آ جاتے تھے لڑائی جھگڑے کے دوران، تاکہ صلح کرا دی جائے۔ پھر اس میں ایک یہ طریقہ بھی تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تو قرآن کو بلند کرنے کے لیے وہ نیزوں پر بھی اٹھا لیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں نیزے ہی ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جنگ صفین کے دوران میں جو تحکیم کی تحریک ہوئی، وہ بھی حضرت معاویہ کی طرف سے ہوئی کہ صلح کی کوئی صورت نکالی جائے۔ تحکیم میں جو طے ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو، امت کو دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ نئے سرے سے اپنا خلیفہ منتخب کرے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ جو روایت ہے کہ وہ تحکیم کس طرح ہوئی، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، وہ روایت ہے، ابو مخنف کی روایت ہے، جو اتنی قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ جو تحکیم تھی یہ 8 مہینے کے پروسیس کے بعد ہوئی تھی، اور جو اس میں فیصلہ تھا وہ سب کو معلوم تھا کہ یہ کیا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اکثر 9 مسلمانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی بھی اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ یہ ایک بالکل معقول قسم کا فیصلہ تھا، جس کو اگر قبول کر لیا جاتا تو دوبارہ ووٹنگ ہوتی، بیعت کی جاتی، اور پھر کوئی بھی ایک مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہو جاتا۔ اس میں بھی زیادہ چانس اسی بات کا تھا کہ حضرت علی منتخب ہوتے، لیکن حضرت علی نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ اعلان جنگ کر دیا کہ میں دوبارہ جنگ کروں گا۔ اب عراق اور شام کے درمیان میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں حسب توقع شام نے عراق کو بے بس کر دیا۔ شام کی طاقت ہی زیادہ تھی، فوجی طاقت، وہ تو روم اور سپر پاورز جو زمانے کی تھی ان سے ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی، اور وہ ان کو بھی دفاع پہ مجبور کر دیتے تھے۔ یہ تو پھر عراق کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، چنانچہ شام والوں نے عراق والوں کو بے بس کر دیا۔ بے بس کرنے کے بعد حضرت معاویہ نے اس حکومت کو ختم نہیں کیا، بلکہ صلح کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا سورہ حجرات میں کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں جب جنگ ہو جائے تو صلح کی کوشش کرو، صلح کے بعد پھر کوئی فریق زیادتی کرے تو پھر اس کو زور زبردستی سے صلح کی طرف لے کے آؤ، پھر صلح ہی کرو۔ چنانچہ حضرت معاویہ جو چاہتے تو ایک قدم آگے بڑھ کر عراقی حکومت ہی کا خاتمہ کر دیتے، انہوں نے صلح کر لی، اور صلح کے بعد وہی طے ہوا، وہی چیز طے ہوئی جو جنگ سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے علاقے میں رہیں، میں اپنے علاقے میں رہتا ہوں، جب تک یہ مسئلہ حل ہو نہیں جاتا۔ ابن کثیر نے اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ اسی سال یعنی 40 ہجری میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان متعدد خط و کتابت ہوئی، یعنی کئی بار حضرت معاویہ نے خط و کتابت کی اور صلح پہ راضی کرنے کی کوشش کی۔
40 ہجری میں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان متعدد خط و کتابت کے بعد، جن کا ذکر طویل ہے، صلح ہو گئی۔ صلح اس پر ہوئی کہ دونوں کے درمیان جنگ بند کر دی جائے۔ عراق کی حکومت حضرت علی کے پاس رہے گی اور شام کی حکومت حضرت معاویہ کے پاس ہوگی۔ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے علاقے میں لشکر کشی، چھپا یا حملہ نہیں کرے گا۔ یہ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ، جلد 10، صفحہ 684 تا 685۔ اس کے بعد بھی بدو اپنی روش پر قائم رہے۔ انہوں نے پہلے حضرت علی کے خلاف بھی بغاوت کر دی، جس کے جواب میں حضرت علی، جو اب تک ان کے خلاف کسی اقدام سے گریز کرتے تھے، انہوں نے بالآخر اپنی بغاوت پر ان کو تہہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی ان کے گروہ وقتاً فوقتاً اٹھتے رہے، جن کی سرکوبی بنو امیہ کے سارے دور خلافت میں جاری رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مزید مطالعہ کریں گے اس کے جو اہل کوفہ کا جو سیاسی کردار ہے، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا اور پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ شکریہ۔